عائشہ گلالئی کی تحریک انصاف کی خواتین کو ایک اور وارننگ، کہا پی ٹی آئی کی خواتین کو خبردار کر رہی ہوں، ذرا محتاط رہیں، ماؤں بہنوں کی عزت خطرے میں ہے۔ عائشہ گلالئی کا کہنا ہے کہ وہ تحریک انصاف میں آنے کے بعد سے امیر مقام سے کبھی نہیں ملی، الزامات لگانے والوں پر مقدمہ کریں گی۔ عمران خان کے خلاف عائشہ گلالئی کے سنگین الزامات کے بعد تحریک انصاف کے رہنما میدان میں آ گئے۔ فواد چودھری نے کہا کہ عائشہ گلالئی کے لیے اسکرپٹ 5 لوگوں نے لکھا، نون لیگ نے عائشہ گلالئی کو کروڑوں روپے دیے۔ یاسمین راشد کہتی ہیں گلالئی کو الزام لگانے سے پہلے اپنا دامن دیکھنا چاہیے۔ عالیہ حمزہ نے کہا عائشہ گلالئی دودھ کی دھلی ہیں تو 4 سال پارٹی میں کیا کرتی رہیں، خود عائشہ کی بہن کیسے کپڑے پہنتی ہے۔ عائشہ گلالئی کے خلاف پی ٹی آئی کارکنوں نے مختلف شہروں میں مظاہرے کیے۔ تحریک انصاف نے عائشہ گلالئی کے الزامات پر ان کو 3 کروڑ روپے ہٹ جانے کا قانونی نوٹس بھجوا دیا ہے، جس میں معافی مانگنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پر عائشہ گلالئی کے الزامات نے پاکستانی سیاست میں ایسا زلزلہ برپا کیا جس کے آفٹر شاکس تھمنے میں نہیں آ رہے۔ کرپشن سے لے کر کردار پر اٹھتے سوالات پر تحریک انصاف نے بھی مورچہ سنبھال لیا، تنقید کی توپوں سے جوابی الزامات کے گولے برسا دیے۔ تحریک انصاف کے ترجمان فواد چودھری نے دعویٰ کیا کہ یہ اسکرپٹ 5 لوگوں نے مل کر لکھا اور اس مقصد کے لیے عائشہ گلالئی کو کروڑوں روپے دیے گئے۔ NA 120 سے ضمنی انتخاب میں تحریک انصاف کی امیدوار یاسمین راشد نے عائشہ گلالئی کو مشورہ دیا کہ الزام لگانے سے پہلے انہیں اپنا دامن دیکھنا چاہیے۔ عمران خان کی زیر صدارت تحریک انصاف کا اجلاس ہوا جس میں عائشہ گلالئی کے الزامات پر گفتگو کی گئی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے ان کے حق میں مظاہرہ کرنے والی تحریک انصاف کی خواتین کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کی خواتین نے نون لیگ کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ نون لیگ سیاسی، اخلاقی اور قانونی طور پر منہدم ہو گئی ہے۔ الزامات کی سیاست کرنا ان کا وتیرہ ہے۔ نون لیگ نے ماضی میں بینظیر بھٹو اور مجھ پر ایسے ہی الزامات لگائے، مستقبل میں بھی کردار کشی کے ایسے حملے ناکام ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسلم لیگ نون ضمیروں کی سوداگر ہے، اربوں ڈالر ضبط ہونے کے ڈر سے کسی بھی حد تک گر سکتی ہے۔ نون لیگ مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ دوسری جانب عائشہ گلالئی کے حق میں بھی مختلف شہروں میں مظاہرے کیے گئے۔ عمران خان کے خلاف پنجاب اور بلوچستان اسمبلی میں مذمتی قراردادیں جمع کرائی گئیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی کا کہنا تھا کہ عائشہ گلالئی کے الزامات کی تحقیقات نہ ہوئی تو سمجھیں گے ملک سے انصاف کا جنازہ نکل گیا۔ عمران خان کے بلیک بیری کا معائنہ بھی ہونا چاہیے۔ تحریک انصاف کی خواتین ونگ نے عائشہ گلالئی کے خلاف قبائلی جرگے میں جانے کا اعلان کر دیا۔ خیبر پختونخوا کی رکن اسمبلی زرین ضیاء کا کہنا ہے کہ عائشہ گلالئی نے عمران خان پر بے بنیاد اور من گھڑت الزامات لگائے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے ہمیشہ خواتین کو بہت عزت دی ہے۔ جب وہ تحریک انصاف میں آئی تو پیپلز پارٹی کا کوئی عہدہ ان کے پاس نہیں تھا، نہ پارٹی کا عہدہ، نہ وہ MNA تھی، نہ وہ MPA تھی۔ تحریک انصاف اور عمران خان خواتین کی بہت عزت کرتے ہیں۔ ہم قبائلی جرگے کے روایات کے مطابق فیصلہ کریں گے اور یہی بھی کہتی ہوں کہ ان کا نام ECL میں ڈال دیا جائے، کیونکہ باہر سیاسی پناہ مانگنے کے لیے یہی اونچے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ ادھر اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ نے عمران خان پر عائشہ گلالئی کے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حقیقت جاننے کے لیے معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے نعیم الحق نے بھی الزام عائد کیا ہے کہ نون لیگ والے پیسے اور مراعات دے کر ان لوگوں کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مخالفین عمران خان کی دشمنی میں اندھے ہو چکے ہیں۔ نعیم الحق نے کہا کہ پی ٹی آئی عائشہ گلالئی کے تمام الزامات کو مسترد کرتی ہے۔ نون لیگ نے عائشہ گلالئی کے والد سے مل کر ساز باز کی ہے۔ ہمیں یہ پتہ چل چکا ہے کہ مسلم لیگ نون نے ان کے والد سے رابطہ کر کے جو کل ان کو شہ دے رہے تھے پریس کانفرنس میں، اور پتہ نہیں ان کو کیا کیا آفر کر کے عائشہ کے منہ سے ایسی باتیں اگلوائی ہیں۔ ان کے والد کا اس میں بہت بڑا رول ہے۔ حال ہی میں تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرنے والے بابر آوان بھی ماضی قریب میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پر روبرو الزامات لگا چکے ہیں۔ جب بابر آوان نے عمران خان پر یہ الزامات لگائے اس وقت تحریک انصاف میں شمولیت اختیار نہیں کی تھی۔ بابر آوان کے الزامات، عمران خان کا جواب آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو آپ پہ جو اخلاقی الزامات ہیں کلیئر ہوئے کہیں؟
پیٹرنٹی کا ایشو ڈیسائیڈ ہوا کسی جگہ ٹیرین والا؟ درج نہیں نہ ہوا کہیں پہ. دیکھیے نا یہ باتیں نہ چھیڑیں یہاں پہ. اس لیے آپ انصاف کی تحریک کے قائد بنے ہوئے ہیں, آپ کی بے انصافی عالمی سطح پہ مشہور ہے. سو ان قصوں کے علاوہ میں سمجھتا ہوں لیٹس بی پازیٹیو, لیٹس بی فیوچرسٹک. چلیں اب ان کو ان کو ابھی آصف زرداری صاحب کا ٹیلی فون آیا ہے جس پہ انہوں نے یہ نئی چیز لے کے. بہرحال میں کہتا ہوں میں آصف زرداری کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں. آصف زرداری میں تمہاری پرسنل لائف کے اوپر بات نہیں کروں گا. مجھے یہ بتائیں پہاڑ پورا خریدا ہے آپ نے, پہاڑ سر محل یہ جو راول ڈیم خراب کرنے والا پہاڑ ہے, ایک چیز بتا دیں, اور 1.5 کلومیٹر جنگل کا جو رقبہ ہے وہ کس نے قبضے میں لیا ہوا ہے؟ 8.5 کلومیٹر جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کے جنگل کے رقبے میں سے کون گزار کے سڑک لے کے گیا؟ اللہ اس کو سچ بولنے کی طاقت دے. بس یہ اسلام کے اوپر درجے قرآن کے اوپر بات کرتا ہے اور اللہ اس کو صرف سچ بولنے کی طاقت. عائشہ گلالئی کے الزامات پر رد عمل کا سلسلہ جاری ہے. تحریک انصاف کی رہنما اور رکن سندھ اسمبلی سیما ضیاء کہتی ہیں مخالفین کو پی ٹی آئی کی کامیابی ہضم نہیں ہو رہی. عائشہ گلالئی کو استعمال کیا جا رہا ہے. انہوں نے خواتین کی تذلیل کی ہے, معافی مانگنی ہوگی. سیاست میں اس طرح کے شہرت اور ہٹ کندے استعمال کیے جاتے ہیں. افسوس ہوا جو عائشہ نے کیا, بڑا دلی افسوس ہے مجھے, کیونکہ ایک سیاسی خاتون ہوتے ہوئے, ایک سیاسی جماعت کی کارکن ہوتے ہوئے انہوں نے ایک بہت بڑے لیڈر کی کردار کشی کی ہے. جو آپ کے سیاسی مخالف آپ کو سیاسی شکست نہیں دے سکتے تو پھر وہ اسی طرح کے اوچھے ہٹ کندے استعمال کرتے ہیں. بات کریں گے کرپشن کے الزامات کی. خیبر پختونخوا کے سابق وزیر ضیاء اللہ آفریدی نے کہا ہے کہ عمران خان پرویز خٹک کی کرپشن کی شکایات پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں. جو کچھ پہلے کہا تھا سب سچ ثابت ہو رہا ہے. انہوں نے یہ بات جینیس کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہی. وزراء عاطف خان جو ان کا چہیتا ہے, شہرام خان جو ان کا چہیتا ہے, اب آج عائشہ گلالئی, ان سے پہلے ایم این اے, ان کی چہیتی جنرل حامد, سب نے کہا ہے کہ بھئی پرویز خٹک کے کرپٹ چیف منسٹر ہیں اور وہ صوبے کے کرپشن میں سب سے بڑا ڈاکو ہے. لیکن عمران خان اس پہ خاموش ہے. تو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس احتساب کی بات کر رہے ہیں عمران خان, اور یہ کیوں چیف منسٹر کی اتنی بہت بڑی کرپشن پہ خاموش ہے. وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے نواز شریف سے مشاورت کے بعد کہا کہ وفاقی کابینہ 1-2 دن میں تشکیل دے دی جائے گی. دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم بدل سکتا ہے مگر پالیسیاں وہی جاری رہیں. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ تمام منصوبوں اور ترقیاتی اسکیموں پر پہلے سے زیادہ تیزی سے کام ہوگا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ ملک کی سرحدوں کے امین ہیں. پاک فوج دہشت گردوں کے ناصور کو ختم کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھے گی. راولپنڈی میں افغان سفیر کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی. آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں خطے کی سیکیورٹی اور بارڈر مینجمنٹ پر تبادلہ خیال کیا گیا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایبٹ آباد بلوچ ریجیمنٹل سینٹر میں ہونے والی 2 روزہ کانفرنس میں شرکت کی. آرمی چیف کا کہنا تھا کہ ملکی دفاع میں بلوچ ریجیمنٹ کا اہم کردار ہے جس پر فخر ہے. ملکی دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو کبھی فراموش نہیں کریں گے. آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو کرنل ان چیف کے رینک لگائے گئے. آرمی چیف نے یادگار شہداء پر پھول بھی چڑھائے اور فاتحہ پڑھی. کانفرنس میں کمانڈر 10 کور لیفٹیننٹ جنرل ندیم رضا اور سابق آرمی چیف اشفاق پرویز کیانی سمیت ریٹائرڈ جنرلوں نے بھی شرکت کی. مری کے گورنمنٹ ہاؤس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی گاڑی کو پارٹی ورکرز نے روک لیا, خوب نعرے لگائے. ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعظم نواز شریف نے آئندہ چند روز میں لاہور جانے کا فیصلہ کیا ہے جہاں وہ اپنے حلقہ انتخاب NA 120 میں انتخابی مہم اور پارٹی معاملات کی خود نگرانی کریں گے. چیئرمین سینٹ رضا ربانی کا کہنا ہے کہ سیویلینز کو اسلام آباد اور راولپنڈی والوں سے حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. ادارے اپنی حدود میں رہیں. پارلیمنٹ تاریخی طور پر کمزور ترین ادارہ ہے. کبھی پارلیمنٹ کو مارشل لاء سے ختم کیا جاتا ہے, 58 بھی ختم کی تو ایک نیا طریقہ سامنے آ گیا ہے. اور اب بات کریں گے عمران خان نااہلی کیس کی, جس میں چیف جسٹس نے عمران خان کے وکیل سے کہا کہ قانون غیر ملکی کمپنیوں سے فنڈ لینے کی اجازت نہیں دیتا.
آپ کو اس حوالے سے وضاحت دینا ہوگی. عدالت نے نان ریزیڈنٹ کے تعین کے لیے بھی عمران خان سے پاسپورٹ کی کاپی دوبارہ طلب کر لی. حنیف عباسی کے وکیل اکرم شیخ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ ممنوعہ فنڈ ضبط ہو جائے اور فنڈ لینے والے کو چھوڑ دیا جائے. پارٹی سربراہ کا سرٹیفکیٹ ممنوعہ فنڈ نہ لینے کی تصدیق کرتا ہے. جھوٹا سرٹیفکیٹ دینے والا صادق اور امین کیسے ہو سکتا ہے؟ چیف جسٹس پاکستان میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے عمران خان کی نااہلی سے متعلق حنیف عباسی کی درخواست پر سماعت کی. درخواست گزار کے وکیل اکرم شیخ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے ممنوعہ فنڈ ضبط ہو جائے اور فنڈ لینے والے کو چھوڑ دیا جائے. پارٹی سربراہ کا سرٹیفکیٹ ممنوعہ فنڈنگ نہ لینے کی تصدیق کرتا ہے. جھوٹا سرٹیفکیٹ دینے والا صادق اور امین کیسے ہو سکتا ہے؟ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا پہلے ممنوعہ فنڈز کی وصولی کو ثابت کرنا ہوگا. پی ٹی آئی کے مطابق ممنوعہ فنڈز پاکستان منتقل ہوئے ہی نہیں. فنڈز میں سے کتنا ممنوعہ ہے اور کتنا غیر ممنوعہ اس کا تعین کیسے ہوگا؟ ممنوعہ فنڈز کی تحقیقات ہونی چاہیے. چیف جسٹس نے کہا سیاسی جماعتوں نے موصول ہونے والے فنڈز کی تفصیلات دینی ہوتی ہیں. پارٹی سربراہ کا سرٹیفکیٹ بھی موصول ہونے والے فنڈز پر ہوتا ہے. ایسے کون سے شواہد ہیں جن کی بنیاد پر فنڈز کو ممنوعہ قرار دیں؟ غیر متنازع شواہد ہیں تو سامنے لائیں. ممنوعہ فنڈز کا پاکستان آنا کہاں تسلیم کیا گیا ہے؟ اکرم شیخ ایڈوکیٹ نے کہا کہ اگر معاملہ الیکشن کمیشن کو سونپا گیا تو تمام فنڈز کی تحقیقات کا کہا جائے. پی ٹی آئی الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار تسلیم نہیں کرتی. چیف جسٹس نے کہا دائرہ اختیار کا فیصلہ عدالت کرے گی. امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق نے کہا ہے کہ احتساب سب کا نہ ہوا تو نواز شریف کی نااہلی کے فیصلے کو متعصبانہ سمجھا جائے گا. لاہور میں بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کرپٹ افراد کے خلاف احتساب کا عمل جاری رہنا چاہیے. ترکی سے آپ کو خبر دیں جہاں سپریم ملٹری کاؤنسل نے مسلح افواج کے 3 سربراہان کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا. ترک وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا فیصلہ. منظوری کے لیے ترک صدر کو بھجوایا جائے گا. شریف خاندان نے پاناما کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا. تفصیل جانیں گے ارشد وحید چودھری سے. جی ارشد. جی بالکل، وزیر اعظم نواز شریف نے حتمی منظوری دے دی ہے، لیکن اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ شریف خاندان کی طرف سے نظر ثانی اپیل کے ساتھ ایک آئینی پٹیشن الگ سے دائر کی جائے گی جس میں پاناما بینچ پر عدم اعتماد کیا جائے گا اور چیف جسٹس سے اپیل کی جائے گی کہ ریویو کے لیے ایک فل کورٹ بینچ تشکیل دیا جائے جو دیکھ سکے کہ جو شریف خاندان کے تحفظات ہیں ان کا ازالہ ہو سکے. تو اس طرح آئینی پٹیشن. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ارشد وحید چودھری. سپریم کورٹ نے کراچی رجسٹری کے اطراف فٹ پاتھوں کی خستہ حالی کا نوٹس لے لیا ہے. چیف سیکرٹری کو لکھے گئے خط میں فٹ پاتھوں کی مرمت کرانے کا کہا گیا ہے. خط میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کے اطراف فٹ پاتھوں کی حالت انتہائی خراب ہے. سیکرٹری بلدیات کو مرمت کا کہا گیا تھا لیکن انہوں نے احکامات پر عمل نہیں کیا. اور لاہور میں کپڑوں کا رنگ اور گندا پانی مٹھائیوں میں ملانے والا کارخانہ پکڑا گیا. گجرانوالہ میں کیمیکلز کے استعمال پر بیکری، آئس کریم، سوڈا، واٹر اور کیچپ کی فیکٹریاں سیل کر دی گئیں.